اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ 24 سفر المظفر سنہ ہجری 1446 میں ہم موجود ہیں اور آج جمعہ کا دن ہے۔ سفر المظفر اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ بڑے بڑے اکابرین امت اسی مہینے میں انتقال فرمائے، اور اسی وجہ سے ماہ سفر المظفر میں بڑے بڑے اکابرین امت اولیاء کاملین کا عرس منایا جاتا ہے، ان کا یوم وصال منایا جاتا ہے، ان کی دینی خدمات، ملی خدمات لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسی مہینے میں داتا علی حجویری رحمہ اللہ کا یوم وصال ہے، لہذا اسی مہینے میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا و مولانا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، آپ کا یوم وصال بھی اسی مہینے ہے، اور آپ کا عرس سراپا قدس بھی اسی مہینے یعنی ماہ سفر المظفر میں ہی منایا جاتا ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی سفر المظفر کی 25 تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے آپ کا بھی یوم عرس سراپا قدس اسی ماہ منایا جاتا ہے۔ تو 3 نام تو وہ تھے کہ یہ بڑے بڑے اکابرین امت ہیں، ان میں سے ایک عالم واقعی ایک عالم کے مترادف ہے، جن میں سے ایک شخص کا کام اتنا دیر پا، اتنا وسیع اور مضبوط ہے کہ ایک امت اتنا کام نہ کر پائے جتنا کام انہوں نے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خاص خاص لوگ کم ہی ہوتے ہیں، تو یہ جو ہم نے چند نام بتائے نا، یہ امت کے خاصان خدا میں سے ہیں، خاص لوگوں میں سے ہیں۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ماہ سفر المظفر ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کو بڑے بڑے اکابرین امت کے وصال سے نسبت ہے، تو پھر یہ بات بالکل غلط ہو جاتی ہے جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے۔ اگر سفر کا مہینہ بے برکت اور منحوس ہوتا، اس مہینے کو نسبت بڑے بڑے اولیاء کاملین اکابرین امت کے یوم وصال سے، ایام وصال سے، ایام عرس سے نہیں ہوتا۔ تو ماہ سفر المظفر کو نسبت ان بڑے بڑے اکابرین امت سے ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سفر کا مہینہ بے برکت نہیں بلکہ بابرکت ہے۔ تو بعض ذہنوں میں جو توہم پسندی ہوتی ہے، وہ توہم پسندی جاہلیت کی وجہ سے یا غیر مذہبوں کے ساتھ رہن سہن کی وجہ سے یا ان کے اطوار و اقوال کو آنکھیں بند کیے مان لینے کی وجہ سے یہ تمام باتیں آتی ہیں۔ تو اسلام توہم پسندی کا رد کرتا ہے، نیک فعلی کو اسلام قبول کرتا ہے، توہم پسندی جسے کہتے ہیں بدشگونی، بدشگونی کو اسلام قبول نہیں کرتا، اور اسلام بدشگونی کا رد کرتا ہے۔
اور ماہ سفر المظفر کو بدشگون جاننا یہ یا تو ہندوؤں کا طریقہ ہو سکتا ہے یا غیر مسلموں کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اس میں سے ایک جو آسان مثال آج ہم دے رہے ہیں کہ اگر یہ مہینہ بے برکت ہوتا تو اتنے بڑے بڑے بابرکت علماء اور اکابرین امت کی نسبت اس مہینے سے نہیں ہوتی کہ اعلیٰ حضرت کا یوم وصال اسی مہینے، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کا یوم وصال اسی مہینے، بابا داتا علی حجویری رحمہ اللہ کا یوم وصال اسی مہینے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے پاکیزہ لوگوں کا یوم ایام وصال، اتنے بڑے بڑے پاکیزہ لوگوں کے ایام وصال جب اس مہینے میں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ بھی پاکیزہ ہے، یہ مہینہ بدشگون مہینہ نہیں ہے۔ تو اس مہینے کو تو بہت سارے اکابرین امت سے نسبت ہے، تو خاص طور پر اس مہینے کو نسبت اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے ہے، جن کا یوم وصال 25 سفر المظفر ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ یہ کون سی ہستی ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو انہیں سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھ لیا، ناظرہ پڑھ لیا۔ یہ کہنا میرے لیے آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے۔ ذرا اپنے بچوں کی عمریں دیکھیں اور ان کی دینی خدمات اور دینی تعلیمات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کہاں ہوں، میری اولاد کہاں ہے اور یہ بڑے بڑے لوگ کہاں گئے۔ 4 سال کی عمر میں تو بچہ صحیح طور پر لفظوں اور حروف کی پہچان بھی نہیں کر پاتا، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا یہ خاصہ ہے یا یہ آپ کی بچپنے میں ہی آپ کی زندہ کرامت ہے کہ جن ایام میں، جس عمر میں بچہ حروف کی پہچان بھی نہیں کر پاتا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے پورا قرآن دیکھ کر پڑھ لیا، ناظرہ پڑھ لیا۔ اور پھر جیسے اور بچے ہوتے ہیں انہیں شوق ہوتا ہے مختلف علوم و فنون سیکھنے کا، تو والدین کے لیے بھی یہی بہتر ہوتا ہے کہ ان کے اگر 4 بچے یا کئی اولاد ہیں، کئی بچے ہیں اور مختلف بچے مختلف علوم و فنون سیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں وہی علم سکھائیں جس کی طرف اس کی رغبت ہے، جس کی طرف اس کی دلچسپی ہے۔ ہر بچہ ڈاکٹر کا ہر بچہ ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، اور عالم کا بھی ہر بچہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بن جائے، میکر کا ہر بچہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باپ کی طرح ہی میکر بن جائے۔ بچہ جب جوان ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کی دلچسپی جس کام کی طرف ہو، والدین کو بھی چاہیے کہ وہی کام اس سے کروائیں تاکہ وہ جلد از جلد اپنی دلچسپی کے کام کی طرف جب جائے تو وہ جلدی ریسیو کرے گا، وہ کام جلدی پک کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کچھ سمجھدار ہوئے تو اس زمانے میں بھی مختلف علوم و فنون ہیں، سائنس وغیرہ ہیں، مختلف علوم و فنون ہوتے ہیں نا، تو انہیں بھی شوق ہوا کہ میں یہ علم بھی حاصل کر لوں، علم الجبرا حاصل کر لوں، علم سائنس حاصل کر لوں، علم کیمیا حاصل کر لوں، علم فزکس حاصل کر لوں، جیسے بچے شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ کی دلچسپی کی طرف جب آپ کی والد کی نظر گئی تو اپنے بچے کو بلایا اور فرمایا بیٹا سب سے پہلے تم دین حاصل کر لو، اگر تم نے دینی علوم حاصل کر لیے تو رسول اللہ کی بارگاہ سے یہ سارے علوم تمہیں خود ہی مل جائیں گے۔ تو پھر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے والد گرامی نے
جب انہیں سمجھایا کہ تمہاری دلچسپی اچھی چیز ہے لیکن پہلے دین پڑھ لو، جب دین پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمام علوم کا سیکھنا آسان کر دے گا۔ ہم یہاں آ کے غلطی کرتے ہیں، جب ہمارے بچے سمجھدار ہو جائیں، کچھ پڑھنے لگ جائیں، تو ہم اپنے بچوں کو صرف جیسے تیسے ناظرہ پڑھا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو دین سکھا دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ طوطے کو بھی آپ کچھ رٹا دینا تو وہ رٹ لیتا ہے۔ دین سکھانے کا مطلب ہے کہ اسے دین پڑھائیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے، یہ سارے علوم بچے ہیں، دینی علوم کی نظر میں، دینی علوم کے مقابلے میں جتنے علوم جو آپ نظر آتی ہے، جتنے علوم جو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ سارے علوم بچے ہیں۔ کوئی عالم آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم یہ علم حاصل نہ کرو، دنیا میں آپ نے آگے بڑھنا ہے، ان علوم کی ضرورت ضروری ہے۔ ہم خود اپنے طلباء سے کہتے ہیں کہ ابھی یہ دور کمپیوٹر کا ہے اور آئندہ آنے والا دور مزید اور جدید ہوگا، تو ہم اپنے بچوں سے، اپنے طلباء سے بھی کہتے ہیں جدید علوم ضرور حاصل کریں۔ لیکن ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ جدید علوم کے پیچھے ہی اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں، تو جب وہ سب کچھ سیکھ لیتا ہے، دین نہیں سیکھتا، تو پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے نا تو باپ اس سے ڈرتا ہے، بچہ اپنے باپ سے نہیں ڈرتا۔ اور ہمارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں ٹوٹی چارپائی پہ اوریے میں بیٹھ کر جو علوم حاصل کرتے ہیں، قال اللہ قال رسول اللہ، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، علم فقہ حاصل کرتے ہیں، علم قرآن پڑھتے ہیں، علم حدیث پڑھتے ہیں، اور پھر علم فقہ حاصل کرتے ہیں۔ جب ان کے دل میں یہ تمام علوم راسخ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان علوم کی برکت ہوتی ہے کہ وہ بچہ جہاں عامل ہوتا ہے، جہاں عالم ہوتا ہے، وہاں عامل بھی ہو جاتا ہے، اور جہاں عامل ہوتا ہے وہیں با ادب عالم ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ جب ہم اپنے درجے میں، کسی بھی درجے میں جائیں نا پڑھانے کے لیے، پیچھے سے کئی بچے آتے ہیں ہماری چپلیں سیدھی کرنے کے لیے کہ چپلیں جوڑ کر درجے میں کلاس میں رکھے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو بچہ اپنے استاد کا اتنا احترام کر رہا ہے، وہ اپنے باپ کا کتنا احترام کرے گا، وہ اپنی ماں کا کتنا اکرام کرے گا۔ تو دینی علوم جو ہے نا یہ ادب سکھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے، راستے پر چل رہے ہیں نا، اگر کوئی طالب علم، اچھا ایسا بھی نہیں کہ وہ چند سالوں کا ہو، 2-4 سالوں کا، 5 سالوں کا، اگر کوئی طالب علم 20-25 سال کا بھی ہے، بسا اوقات تو شادی شدہ طالب علم بھی ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ دیکھ لیں کہ استاد صاحب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، انہیں جتنی جلدی ہوگی وہ استاد کو کراس نہیں کریں گے، وہ پیچھے پیچھے اپنی بائک پہ چل رہے ہوں گے، کتنی بھی جلدی ہوگی وہ بائی پاس نہیں کریں گے استاد کو، وہ پیچھے پیچھے چلیں گے، کہیں استاد جی آگے آگے جا رہے ہیں۔ ہاں اگر کبھی جلدی ہو تو پیچھے سے ہی کسی گلی میں ٹرن ہو کر ادھر ادھر سے نکل گئے۔ تو اساتذہ نے کبھی نہیں کہا کہ جب میں سڑک پہ چل رہا ہوں تو مجھے بائی پاس مت کیا کرو، تو سب میرے پیچھے پیچھے رہا کرو۔ اساتذہ میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا، لیکن طلباء کے دل میں استادوں کا ادب یہ کیوں آیا، ایسا کیوں ہوا ان کے دل میں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے علوم و فنون والے ہو جاتے، وہ انسان کے بچے نہیں بنتے۔ تو یہ جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، تھوڑی تھوڑی داڑھی آئی ہے، چھوٹی چھوٹی مونچھیں ہیں، کیسے انسان کے بچے بن جاتے، وہ کیسے اساتذہ کا ادب کرتے؟ تو یہ بچے جب اپنے اساتذہ کا ادب کر رہے ہیں
استاد نے تھوڑی دیر کے لیے درجے میں استاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنے پاؤں پھیلا دیے کہ آج پیروں میں بہت درد ہے، 4 بچے لپکتے ہیں، لائیں استاد جی میں دبا دوں۔ تو یہ ادب و احترام کون سکھاتا ہے؟ جو بچہ اپنے اساتذہ کے پاؤں دبانے والا ہو، وہ اپنے والدین کو کب چھوڑے گا؟ کہ جب ان کے پاؤں دکھ رہے ہوں تو وہ چھوڑ دے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جبھی ہم کہتے ہیں کل کے رونے سے اچھا ہے آج اپنے بچوں کو دین سکھائیے۔ جب وہ دین سیکھ جائے نا، پھر پوری عمر پڑی ہے پڑھنے کے لیے۔ ہمارے بچے جو جامعات میں پڑھتے ہیں نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز نہیں پڑھتے۔ ہمارے بچے جب دینی مدارس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، کالج بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایک سال میں بچے تو صرف اسکول وغیرہ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک امتحان دیتے ہیں، ہمارے بچے ایک سال میں 4 امتحانات دے رہے ہوتے ہیں۔ جامعہ کا امتحان الگ ہے، پھر جامعہ میں بورڈ کا امتحان الگ ہے، پھر ایک اور امتحان ہوتا ہے وہ ادیب عربی کا ہوتا ہے، وہ بھی بورڈ سے ہی ہوتا ہے، وہ الگ ہے۔ اور پھر جب وہ سارے امتحانات سے فارغ ہو جائیں تو پھر اسکول اور کالج وغیرہ کے امتحانات وہ الگ ہے۔ پڑھ رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ کچھ کما بھی رہے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، ہمارے اکثر بچے جب پڑھتے ہیں دینی علوم اور دنیاوی علوم، تمام تر علوم پڑھ رہے ہیں تو والدین پر بوجھ بھی نہیں ہوتے، وہ اپنے اخراجات خود ہی نکال لیتے ہیں۔ کچھ پڑھا کر کہیں موذنی پر لگ گئے، کہیں خادمی پر لگ گئے، کہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، وہ خود ہی اپنے اخراجات نکال لیتے ہیں۔ تو آپ نے غلطی کی، آپ دین نہ پڑھ سکے، یہ غلطی اپنے بچوں کے لیے نہ کیجیے۔ تو ہم چلے تھے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے نا، تو کہتے ہیں کہ ان کے والد گرامی نے جب دیکھا کہ احمد رضا دنیاوی علوم کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بیٹے دین سیکھ لو، یہ سارے علوم خود ہی تمہیں اللہ کی بارگاہ سے، رسول اللہ کی بارگاہ سے مل جائیں گے۔ تو پھر آپ دین سیکھنے لگے۔ آپ نے زیادہ تر کتابیں جو ہیں نا، درس نظامیہ کی کتابیں یا دینی کتابیں، آپ نے زیادہ تر اپنے والد سے ہی پڑھی ہیں، اس لیے کہ آپ کا پورا گھرانہ عالم کا گھرانہ تھا۔ آپ کے والد صاحب بھی عالم اور کئی کتابوں کے مصنف، آپ کے دادا خود عالم، کئی کتابوں کے مصنف، اور ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ تو پڑھتے رہے حتیٰ کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر ہے۔ کہتے ہیں آپ کے والد صاحب جو ہے نا، وہ بہت بڑے مفتی صاحب تھے۔ تو ان کے پاس ایک مسئلہ آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا امتحاناً، بیٹا یہ مسئلہ تم حل کرو۔ جیسے ہمارے یہاں بھی جب مفتی کورس کرواتے ہیں نا، تو پھر جب دارالافتاء میں کوئی مسئلہ آئے تو اپنے طلباء کو دے دیتے ہیں، چلو بھائی یہ طلاق کا مسئلہ ہے، ذرا آپ حل کر کے بتاؤ، صحیح ہے تو پھر ہم اسٹیمپ لگا کر آگے بڑھا دیتے، اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی تصحیح کر دیتے۔ تو ایسا ہی اب یہ چھوٹے سے بچے ہیں، انہیں والد صاحب نے دیا، کہا بیٹا یہ لکھ کر لاؤ، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بنا کر لاؤ۔ تو کہتے جب بنا کر لائے تو والد صاحب نے دیکھا، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا بیٹے آج سے میں ریٹائر ہو گیا، اب ہماری جامعہ میں، ہمارے دارالافتاء میں جتنے افتاء آئیں گے، جتنے مسائل آئیں گے، تحریری فتویٰ آپ ہی دیں گے۔ تو یہ کتنی عمر ہے؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر ہے۔ ہمارے بچے ناظرہ بھی صحیح طور پر پڑھ نہیں پاتے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر رب کا فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان۔ اچھا وہ مسئلہ کیا تھا؟ تو آپ نے ملفوظات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ سے جب کسی نے پوچھا حضور آپ نے تو ہزاروں ہزار فتوے لکھے ہیں، سب سے پہلا فتویٰ آپ نے کیا لکھا تھا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا فتویٰ میں نے لکھا تھا، وہ مسئلہ تھا حرمت رضاعت کا۔ اب میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں حرمت رضاعت کیا چیز ہے؟ سر جھکا لیں گے نا؟ انہوں نے اس مسئلے کا جواب لکھا ہے،
اور میں اگر آپ سے پوچھوں، ہاں جو ہمارے جو دینی اور طلباء ہیں وہ تو بتا دیں گے، ان کا تو اوڑھنا بچھونا ہی یہ سب کچھ ہے کہ حرمت رضاعت کیا چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ ہماری اوقات یہ ہے اور وہ بڑی ہستیاں، ان کا مقام کیا ہے، لیکن جب ہم علماء پر زبان درازی کرنے لگے تو کتنی لمبی زبان ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے زندگی لگا دی دین کی خدمت میں، اور ایک پان کی کیبن پہ بیٹھا ہوا شخص وہ کہتا ہے اسے کیا آتا ہے، اس سے زیادہ تو میں جانتا ہوں۔ تو اچھا شخص وہی ہوتا ہے جسے دوسرے کا مقام بھی معلوم ہو اور اپنی اوقات بھی معلوم ہو۔ وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے، اسی لیے کہتے ہیں۔ تو اعلی حضرت رحمہ اللہ نے سب سے پہلا فتویٰ جو لکھا وہ حرمت رضاعت کا تھا۔ ہماری کم علمی یہ ہے کہ ہم حرمت رضاعت کو جانتے نہیں، حالانکہ 60 65 70 سال عمر ہو گئی ہے، اور اعلی حضرت نے 13 سال کی عمر میں یہ مسئلہ لکھا۔ حرمت رضاعت کہتے ہیں دودھ کے رشتے کو، دودھ شریک بھائی بہن کو رضائی بھائی بہن کہتے ہیں نا، وہ رضائی نہیں جو سردیوں میں اڑنے والی ہوتی ہے، یہ ذوات سے آتی ہے۔ تو رضائی بھائی بہن کہتے ہیں نا، کوئی عورت کسی انجانے بچے کو دودھ پلا دے 2.5 سال کی عمر تک، تو وہ بچہ اس عورت کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا ہو جاتا ہے، اور وہ عورت اس بچے کی ایسی ہی ماں ہو جاتی ہے جیسی اس بچے کی وہ ماں ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ بڑے مسائل ہیں دودھ کے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا تھا کراچی شہر میں جیسے بلڈ بینک ہوتے ہیں نا، ویسے ہی غیر ملکیوں کے تعاون سے کچھ پاکستانیوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ ہمیں ماں کا دودھ جمع کرنا چاہیے تاکہ ضرورت مند بچے جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں انہیں دودھ فراہم کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں مختلف عورتوں سے وہ دودھ خریدیں گے، اسے خاص ٹمپریچر میں رکھیں گے، اور جب وہ دودھ کسی بچے کو ضرورت پڑ جائے تو وہ دودھ دے دیں گے۔ تو یہ اتنا حلوہ نہیں ہے جسے سمجھ لیا گیا ہے۔ اس پر ہم نے بھی تقریباً 10 صفحات پر لکھے ہیں دارالفتہ سے مسئلہ، یہ ایک مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ کسی بھی خاتون کا دودھ، کسی بھی ماں کا دودھ ایسا تھوڑی ہے جیسے کسی حلال جانور کا دودھ ہے کہ پی لیا اور بات ختم ہو گئی۔ اس سے پوری رضاعت کا ایک سلسلہ ہے، اور آج تک دنیا کے کسی بھی منظم ادارے میں بھی ایسا منظم اور مربوط اور مستند قانون نہیں ہے کہ وہ 2.5 سال کی عمر تک بچہ جن جن عورتوں کا دودھ پیے پورے کا ڈیٹا اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر وہ خاتون 2.5 سال کی عمر میں اگر مدرس ملک بینک میں اس ملک بینک سے کوئی بچہ جڑ گیا ہے 2.5 سال کی عمر تک سینکڑوں عورتوں کا دودھ پیے گا، اور وہ سینکڑوں عورتیں اس کی ماں ہیں، اس کے اصول و فروع، اس کی اولاد، اس کا شوہر، اس کا پورا خاندان اس کا خاندان بن گیا۔ تو ایک بچہ اگر 2.5 سال تک مختلف عورتوں کا دودھ پی لے مدرس ملک بینک کے تعاون سے، تو اس بچے کا اتنا بڑا خاندان ہو جائے گا کہ ایک چھوٹی سی بستی بن جائے۔ تو یہ ڈیٹا کون جمع کرے گا؟ دنیا کے کسی ادارے میں، یا دنیا کا کوئی بھی نادرہ جو ہے نا اس کا ڈیٹا بھی کریش ہو جائے۔ یہ اتنا حالت، اور پھر یہ کہ صرف جمع ہی نہیں کرنا ہے، مستند ہو، اس لیے کہ دودھ کی گواہی کے لیے بھی 2 گواہ چاہیے جو یہ کہے کہ ہاں فلاں خاتون نے فلاں کو دودھ پلایا تھا۔ تو اسی وجہ سے جیسے ہی اس کا قیام ہم نے سنا، ہمارے بڑے علماء نے بھی دارالفتہ سے فتویٰ جاری کیا، اور ہمارے ادارے سے بھی ایک فتویٰ گیا جس میں ہمارے ادارے سے لکھنے والا میں خود ہی تھا۔ مجھے ذمہ داری دی گئی تو تقریباً 10 صفحات پر یہ مسئلہ، بلکہ زیادہ ہی ہوں گے، اس پر بڑے جزیات ہیں جو ہم نے لکھے اور بتائے، جو آپ نے بھی سمجھ لیا نا، یہ تو ایک قیاسی، یہ ایک ذہنی طور پر ہے ایسا۔ پھر یہ بات ہے کہ کیا عورت کا دودھ بیچنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، اس پر بھی تو قیل و قال ہے نا۔
آپ خرید رہے ہیں اور پھر بیچ رہے ہیں تو یہ بیچنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں؟ تو علماء کرام نے لکھا کہ جیسے انسان کی حرمت ہے، انسان کے جسم کے ایک ایک جز کی بھی ایسی حرمت ہے۔ آپ نے تو انسان کو بلکہ اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دودھ تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی انسان کا بال بھی نہیں بیچ سکتا۔ جبھی تو ہم نے اس سے پہلے ایک اور فتویٰ دیا تھا، شائع ہوا ہے وہ، کہ یہ جو گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں نا کہ بال بیچ دو، کنگھی کے ٹوٹے بال بیچ دو، یہ انہیں بال فروخت کرنا یا کسی اور کو بھی بال بیچنا، چاہے وہ مرد کے بال ہوں چاہے عورتوں کے بال ہوں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے بال بیچنا۔ اور اس کے بھی کئی جزیات ہیں۔ جب یہ مسئلہ شائع ہوا تو پھر ایک اور مسئلہ آیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ مردوں کے بالوں کا بھی یہی حکم ہے جو عورتوں کے بالوں کا ہے؟ اس لیے کہ نائی کی دکان میں جو آپ بال ترشوا کے آتے ہیں نا، وہ بال بوریوں میں بند ہوتے ہیں، پھر وہ کلو کے حساب سے بیچتے ہیں، مختلف چیزیں اس کی بنتی ہیں، اس کے کھاد بھی بنتے ہیں۔ تو یہ جو بال بیچتے ہیں قصور ہمارا تو نہیں ہے، جو بیچ رہے ہیں اس کا ہے، جو خرید رہے ہیں اس کا ہے، کہ انسانی دودھ تو بہت بابرکت چیز ہے، بہت بلند ہے اس کا مقام۔ انسان کا جو بال ہے نا وہ بھی بیچنا اور خریدنا حرام ہے، اس لیے کہ جو چیز بکاؤ ہو جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ مکرم کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو ان چیزوں سے، ان دھوکوں سے دور رہیں۔ یہ باتیں آ گئی بیچ میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے گھر کی مستورات کو بتائیں، بیٹیوں کو، اہلیہ کو بتائیں کہ بال بیچنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ بال جمع کریں اور کسی محفوظ جگہ دفن کر دیں۔ دودھ بھی بہت بڑی چیز، بال بھی بہت بڑی چیز ہے، اس سے اور بھی نیچے آ جائیں۔ ہم نے تو اس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ اگرچہ بات اتنی اچھی نہیں ہے جو بتائی جائے، انسان کا جو پخانہ ہوتا ہے نا، خالص پخانہ، وہ بھی بیچنے کے قابل نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے اس سے بھی منع کیا، فرمایا یہ بھی بیچنا حرام ہے۔ تو ہم نے خود اپنے آپ کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو سمجھا نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم جو ہے نا یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے اتنی قدر دی ہے ہمیں، جو ہم نے بتا دی بالکل نیچے تک، پیشاب اور پخانہ کے بارے میں خاص طور پر یہ جزیات موجود ہیں۔ فتاوی شامی میں، تبیین الحقائق میں، بحر الرائق میں، صدہا کتابوں میں ہیں جو ہم نے اپنے فتاوی میں لکھ دیا ہے۔ پھر بال ہیں، ناخن جو ہے نا، یہ ناخن یہ بھی بیچنے کے قابل نہیں ہے، یہ بھی بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم یہ جو ہے نا، تو پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ چھوٹی چھوٹی گھٹیا چیزیں جو ہمارے لیے بے دام اور بے کام ہیں، ان کی خرید و فروخت منع ہے، تو دودھ سے تو پورا ایک رشتہ ہے، پوری ایک نسل چل رہی ہے، اس کی خرید و فروخت کیسے جائز ہوگی؟ یہ تھوڑی سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ حالات حاضرہ کیا چل رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی بچے کے ناک سے کسی ماں کا دودھ گلے میں چلا جائے تو رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ پہلا فتویٰ تھا جسے کہتے حرمت رضاعت۔ ایک تو ہے بچہ منہ سے چوستا ہے اور پھر اس کے پیٹ میں جائے تو رضاعت ثابت ہو گئی، بچہ اس کا اپنا بیٹا ہو گیا اور دودھ پلانے والی ماں سگی ماں کی طرح ہو گئی، اس کے اصول و فروع بالکل اس پر حرام ہو گئے، ان سے نکاح حرام ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا نا اس 13 سال کی عمر میں کہ ناک کے ذریعے سے اگر کسی خاتون کا دودھ گلے میں چلا جائے بچے کے گلے میں، بشرطے کہ وہ بچہ 2.5 سال کی عمر میں ہو، تو رضاعت ثابت ہوگی۔ تو آپ نے پھر ایک تفصیلی فتویٰ لکھا اور فرمایا اس صورت میں بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمہ اللہ کا سب سے پہلا فتویٰ تھا۔
اچھا، جب ہم نے مدرس ملک بینک کے بارے میں کہا نا، تو پھر انہوں نے نئی چال بازی کی اور کہنے لگے کہ رضاعت تو اس وقت ثابت ہوگی جب خالص ایک خاتون کا دودھ پیے۔ اگر ہم ایک فیڈر دودھ میں کئی عورتوں کا دودھ ملا دیں اور پلا دیں تب تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی یاد رکھیے، ایک فیڈر دودھ میں 100 خاتون کا دودھ ہوگا، بھلے ایک قطرہ بھی ہو۔ صحیح قول کے مطابق، مفتابی قول کے مطابق، جتنی ماؤں کا دودھ ہوگا وہ سب اس کی ماں ہو جائیں گے۔ تو کتنا نازک مسئلہ ہے، جو ہمارے لوگوں نے کتنا حلوہ لیا۔ تو ہمارے اکابرین نے کام کیا اور اب تک کی تحقیق اور رپورٹ کے مطابق یہ سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ باہر کے لوگ جو ہے نا، وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ہم باہر کی ہر آئی ہوئی چیز کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور لوگوں کو مثال اپنے آپ سے مت دو، تم خاص ہو اور وہ لوگ عام ہیں۔ جب تم خاص ہو تو تمہارے احکام بھی خاص ہوں گے۔ تو 25 صفر المظفر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا یوم وصال ہے۔ تو جیسے پچھلی نشست میں نے کہا تھا داتا صاحب کا یوم وصال ہے، تو 25 صفر المظفر یعنی آئندہ کل اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا یوم وصال ہے، جنہوں نے زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کی، اور اس خدمت کا ثبوت یہ ہے کہ آج کے دن تک کسی ایک شخص نے اتنی کتابیں، اتنے فتاوی نہیں لکھے جتنے فتاوی خود اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اپنے قلم سے لکھے آج کے دن تک۔ یہ تو جدید دور ہے اور لکھنے پڑھنے کے انداز اور ذرائع بھی بہت ہیں، اس کے باوجود آج کے دن تک 34 جلدوں میں فتاوی رضویہ یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی دینی خدمات کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بزرگان دین کا فیضان ہم تمام کے قلوب پر وارد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔